ان کا سوال یہ ہے کہ کعبے کی تعمیر کتنی بار ہوئی اور کس کس نے کرائی، اور سب سے پہلا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ 3 سوال ہیں ان کے۔ سب سے پہلا نقشہ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کا بنایا تھا، اور تعمیر اس کی روایتوں میں جو لکھی ہوئی ہے وہ 10 بار لکھی ہوئی ہے کعبہ شریف کی۔ سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے ہی کی تھی، جو بیت المعمور ہے 7ویں آسمان پہ، اس کے بالکل سامنے، یعنی کہ اس کے بالکل سیدھ میں زمین پہ کعبہ شریف کی عمارت بنائی گئی اللہ کے گھر کی۔ دوسرے نمبر پہ آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا۔ تیسرے نمبر پہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اسے تعمیر کیا۔ چوتھے نمبر پہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور اس کے بعد قوم امالکا کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے یہ عمارت بنائی۔ اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کو بنایا، پھر قریش کے امیر اعلیٰ قصید نے اسے بنایا۔ اس کے بعد قریش نے بعد میں، جس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شامل تھے، اس کی تعمیر کرائی، اور حجر اسود اس میں پیوست کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کے مطابق اسے بنایا اور حتیم کو کعبے میں شامل کیا، اور ایک دروازہ مشرق اور ایک دروازہ مغرب کی طرف رکھا، اور ایک دروازے کو زمین سے اونچا رکھا۔ اس کے بعد عبد المالک بن مروان کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا، اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کی عمارت کو ڈھا کے اور جاہلیت کے زمانے کے نقشے کے مطابق کعبہ بنایا، جو آج تک موجود ہے۔ اس میں انہوں نے سوچا تھا کہ اپنی محنت کی کمائی لگائیں گے تمام لوگ، اور جب وہ محنت کی کمائی ختم ہو گئی تو انہوں نے سوچا تھا اللہ کا گھر ہے، اس میں حرام کمائی ہم نہیں لگا سکتے، تو انہوں نے حتیم کا حصہ تعمیر کرنے سے چھوڑ دیا تھا، جبکہ یہ کعبے کا ہی حصہ ہے، حتیم کا جو حصہ ہے۔ تو اس لیے آج جو لوگ بھی حتیم میں پہنچ پاتے ہیں اور وہاں نفل پڑھتے ہیں اور وہ دعائیں کرتے ہیں، وہ یہی سمجھیں کہ ہم کعبہ شریف میں پہنچ کے، کعبے کی عمارت میں پہنچ کے دعائیں کر رہے ہیں اور وہیں نفل پڑھ رہے ہیں، اور یہ کعبے کا ہی حصہ ہے۔ یہ ہم جیسے غریبوں کے لیے، جن کی پہنچ اونچی نہیں ہے، کعبے میں پہنچنے کی ہمت نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے حکمتاً اس حصے کو چھڑوا دیا، تاکہ قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں وہ کم سے کم کعبے کی اس عمارت میں جانے کا شرف حاصل کر سکیں۔ دوسرے یہاں یہ بھی پہلو ہے کہ ان لوگوں نے کافر ہوتے ہوئے بھی اللہ کے اس گھر کی اتنی قدر کی کہ اس میں حرام کا پیسہ یا نمبر 2 کا کوئی پیسہ نہیں لگایا، بلکہ اپنی محنت کا پیسہ لگایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے باہر ٹیبلیں رکھ دی جاتی ہیں، لوگ جو ہے مانگ مانگ کے کسی بھی طرح کا پیسہ اس میں لگوا دیتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جو اللہ کے گھر ہوں ان میں بہت پاک صاف پیسہ لگنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک، اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تمام احکامات پاک، اس لیے اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے اور سیکھ لینی چاہیے ان سے، اس بات کی کہ اللہ کے پاک گھروں میں پاک پیسہ لگنا چاہیے۔ السلام علیکم۔